موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ممکن نہیں، کوئی ڈیل ممکن نہیں۔ بظاہر فوجی عدالت میں ٹرائل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات رہائی تحریک پر پڑیں گے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جبکہ اسلام آباد میں ان دنوں کچھ اہم قسم کی ہیپننگز ہو رہی ہیں، کچھ بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ان میٹنگز کے اندر کون سے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ شہر اقتدار ان دنوں بہت سے اہم میٹنگز اور بہت سی اہم ہیپننگز کا یہاں پہ یہ گھر بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر ایک طرف جہاں پہ وفاقی کیبنٹ جو ہے اور وفاقی وزراء یا حکومتی نمائندوں کا کے پی ہاؤس میں آنا اور وہاں پہ کچھ اہم فیصلے ہیں، تو دوسری جانب بنگلہ نمبر 7 بھی ایک بار پھر سے آباد ہو چکا ہے اور کافی لوگوں کی وہاں پہ آنیاں جانیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ایک بار پھر سے کچھ رونقیں ہیں جو بنگلہ نمبر 7 کی بحال ہو چکی ہیں۔ بنگلہ نمبر 7 ہے کس کا؟ تو مولانا فضل الرحمان کا بنگلہ نمبر 7 ایک مرتبہ پھر سے ایک سیاسی مرکز بن کر سامنے آیا ہے۔ بظاہر جب بھی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا آئینی ترمیم کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ماحول سازگار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو ہی لوپ میں لیا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اس بار جو شخصیت وہاں پہنچی ہے وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے بنگلہ نمبر 7 میں پہنچے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے اور پیغام رسانی کا کام بلاول بھٹو زرداری کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے اندر 28ویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی ہے، جبکہ 18ویں آئینی ترمیم کے جو حوالے سے مختلف معاملات ہیں، صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ اور دیگر معاملات، یہ بھی زیر بحث آئے ہیں۔ تو بظاہر جیسا کہ پہلے ہی کچھ ذرائع کے مطابق ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز حکومت کو اپریل تک کا وقت دیا گیا ہے، تو اپریل شروع ہو چکا ہے، بلکہ آج 2 تاریخ ہے اپریل کی۔ تو ایسی صورت میں جو 28ویں آئینی ترمیم کے لیے بظاہر حکومت کو دیا گیا الٹیمیٹم، جو کہ ذرائع کے حوالے سے تھا کہ اپریل کے اندر کہا کہ اپریل تک کا وقت دیا گیا تھا کہ اپریل تک لازمی 28ویں آئینی ترمیم کرنے، لیکن اب تک شہباز حکومت اس میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گزشتہ کچھ 1-2 مہینے پہلے تک 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خاص طور پہ دسمبر جنوری کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ رابطے بھی کیے گئے، ان کو بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن بظاہر ذرائع کے مطابق وہ کامیاب نہیں نظر آئیں۔ پیپلز پارٹی اپنے تحفظات رکھتی ہے ان معاملات کے اوپر، تو اب ایک مرتبہ پھر 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اسی کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور بنگلہ نمبر 7 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی آباد ہوا ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات سے متعلق ہے۔ بظاہر پاکستان تحریک انصاف خود بھی اب ان کے ایجنڈے پر عمران خان کی رہائی کہیں نظر نہیں آتی۔ حکومت تو پہلے بھی اس معاملے کے اوپر میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ عام طور پہ حکومت تبھی کسی معاملے میں کوئی دلچسپی دکھاتی ہے جب وہ اپنے اوپر کسی قسم کا دباؤ محسوس کرتی ہے۔ 8 فروری کے ناکام احتجاج کے بعد خاص طور پہ حکومت نے بہت کانفیڈنس گین کیا ہے، اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ اب کسی قسم کی احتجاج کی کال دی بھی جاتی ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلائے جائیں۔ بظاہر موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات یا ڈیل فی الحال تو ممکن نظر نہیں آ رہی، بلکہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فوجی عدالت میں ٹرائل کی باتیں بھی چل رہی ہیں، خاص طور پہ کل ایک عدالت کے اندر اہم معاملہ ہوا ہے اور رہائی تحریک کے حوالے سے بات ہوئی ہے، رہائی فورس کے حوالے سے۔ بظاہر اس کے آگے کیا اثرات پڑیں گے، جس کا وہ اعلان جو سہیل آفریدی نے کیا تھا، کیا واقعی آئینی عدالت کی کارروائی سے اب سہیل آفریدی کی عمران خان رہائی فورس یا عمران خان رہائی تحریک متاثر ہونے والی ہے؟ یہ تمام تر سوالات کل کی عدالتی کارروائی سے اٹھ چکے ہیں۔ دوسری جانب علیمہ خان بھی کچھ خبروں کو بے بنیاد قرار دے رہی ہیں۔ رہائی فورس جو عمران خان کی رہائی کے لیے خاص طور پہ سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا تھا جب وہ عمران خان کی کیس کے سلسلے میں آئے تھے سپریم کورٹ، اور اس کے بعد انہوں نے رہائی فورس کا اعلان کیا، لیکن یہ ایسا اعلان تھا جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف خود پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے بھی ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا، اور بظاہر نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بالکل بھی اس فیصلے سے خوش دکھائی نہیں دیتی، اور بیسٹر گوہر جیسے اور اسد کیسر جیسے سینئر قیادت اور سینئر افراد کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے نام رکھنے سے، اس قسم کے اعلانات کرنے سے عمران خان اور ان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اس طرح مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ تو بظاہر اب اس فورس کا معاملہ وفاقی آئینی عدالت پہنچ چکا ہے۔ کل دوسری اہم سماعت ہوئی ہے، اور دوسری اہم سماعت کے اندر عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے 10 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے، اور وضاحت مانگی ہے کہ رہائی فورس کی جو تشکیل ہے اس پر وضاحت دیں،
اور سماعت کس نے کی ہے یہ بھی دلچسپ ہے. سماعت کی ہے چیف جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے. اور اب اس فیصلے کے بعد جب سہیل آفریدی سے جواب طلبی ہو چکی ہے تو بہت سے سوالات اور الجھنیں ہیں، کنفیوژنز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اپنے دماغ میں اب آ چکی ہیں. اور بظاہر کہا جا رہا تھا کہ اس فورس کا کیونکہ اب نام ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، عمران خان رہائی فورس ابتدا میں نام رکھا گیا، لیکن شفیع اللہ جان سمیت کئی اہم افراد نے اس بات کو کہا کہ کیونکہ نام پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ پرامن تحریک ہوگی، پرامن فورس ہوگی، لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا. پھر عید سے چند روز قبل ہی سلمان اکرم راجہ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کا جو نام تھا وہ عمران خان امن رہائی تحریک رکھ دیا، اور اب اسی رہائی تحریک کے حوالے سے رجسٹریشن بھی جاری ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ اب بھی یہ خوف پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت میں موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک کا نام رکھنے سے بھی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اور بظاہر اس پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے خاص طور پہ 26 نومبر 2024 کے واقعے کے بعد کافی زیادہ خوفزدہ بھی دکھائی دیتی ہے، اور اب اس طرح کی عمران خان کی رہائی کے لیے سخت کوششیں بھی نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب سہیل آفریدی آئے تھے تو ان کا یہ موقف تھا کہ اسلام آباد یا راولپنڈی نکلیں گے، اور کافی بڑے دعوے بھی انہوں نے کیے. جو اب تک دعوے ہی نظر آ رہے ہیں، عملی طور پہ تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا. بہرحال رہائی تحریک کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور دعوے ہی کیے جا رہے ہیں کہ 1 لاکھ کا جو ہدف ہے جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا. لیکن بظاہر اس فورس کے پیچھے بھی کیا نکتہ ہے تو وہ دیکھا جائے تو یہ دراصل 26 نومبر کے واقعات ہی ہیں. اور بظاہر جب کارکنان پہ گولیاں چلیں یا بی چوک میں ان کے لیے حالات بدلے اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت میں علی امین گنڈاپور جو تھے وہ، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ بشرا بی بی بھی، دونوں ہی افراد جو لیڈ کر رہے تھے، دونوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے کارکنان کو. پاکستان تحریک انصاف کو اس کارروائی کی توقع بھی نہیں تھی. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ رہائی فورس اسی لیے رکھی جا رہی ہے کہ مینٹلی طور پہ کارکنان کو تیار کیا جائے گا کہ جس کا نعرہ بھی کنٹینر کے اوپر جو نعرہ درج ہے سہیل آفریدی کا کنٹینر، اس پر آزادی یا موت کے الفاظ درج ہیں. تو یہ نعرہ بھی اسی لیے یہی بتا رہا ہے کہ کارکنان کو مینٹلی طور پہ تیار کیا جائے گا کہ یا تو آپ عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں پہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اور یا پھر آپ اگر گولی کھانی پڑتی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، لیکن وہاں سے کسی صورت ہٹیں گے نہیں. لیکن اس مرتبہ قیادت جو ہے سہیل آفریدی کے پاس ہے. کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی اپنا مائنڈ بھی بنا چکے ہیں کہ وہ کسی طور پہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کا والا جو عمل تھا، یعنی کارکنان کو چھوڑ کر بھاگنے والا عمل، وہ نہیں دہرائیں گے ہرگز بھی. اب جہاں تک آئینی عدالت میں رہائی فورس یا رہائی تحریک کا معاملہ ہے تو بظاہر آئینی عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے اور آئینی معاملات کو سننا ہے. بظاہر رہائی فورس جو ہے اس میں کوئی، جب سینئر قانون دان ہیں کچھ ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر رہائی فورس کا جو معاملہ ہے یہ آئینی عدالت کی شاید دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس میں کوئی آئینی نقطہ موجود نہیں ہے. لیکن اب اس کو خاص طور پہ جب کہ اس کو رہائی فورس کا نام بھی اس کا تبدیل کر دیا گیا ہے تو بظاہر کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے، کیونکہ درخواست کے اندر رہائی فورس کا ذکر تھا جبکہ اب اس کا نام عمران خان رہائی تحریک ہے. تو بظاہر اب جو معاملہ ہے یہ درخواست رہائی فورس کی غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر 10 روز کے اندر سہیل آفریدی کا جواب دیتے ہیں اور اس پہ آگے کیا کارروائی بڑھائی جاتی ہے. لیکن یقینی طور پہ وفاقی آئینی عدالت کو عمران خان رہائی تحریک یا عمران خان رہائی فورس کے خلاف استعمال ہونے کا مکمل امکان موجود ہے. دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے بھی کچھ راستے موجود تھے، لیکن وہ راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں. سیاسی مفاہمت ہوتی وہ تو نظر نہیں آ رہی. محمود اچک، علامہ راجہ ناصر عباس دونوں ہی کہیں چین کی نیند سوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عمران خان کی رہائی یا مذاکرات کے کوئی معاملات چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب عدالتوں کے اندر اگر جاتے ہیں تو عدالتوں کے اندر تو سپریم کورٹ کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر سزا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سزا برقرار رہے گی، کیونکہ اپیل تو سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکے گی، اور اپیل جائے گی وفاقی آئینی عدالت میں جہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کو دیکھا جائے گا، میرٹس پر بات نہیں ہوگی کیس کے. جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل اب بھی عمران خان کو اس پر راضی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی شرائط پر باہر آنا چاہتے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی شرائط پر لانا چاہتی ہے. تو بظاہر ایک آخری راستہ جو بنتا ہے وہ تحریک ہی ہے، لیکن تحریک کی کال اب تک دی نہیں گئی، اور جس نے دی وہ ہیں علیمہ خان. علیمہ خان وہ ہیں جو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ بھی دباؤ نہ بڑھائیں تو پاکستان تحریک انصاف تو شاید عمران خان کی رہائی کا نام بھی نہ لے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کسی لیول پر بھی اب تک کامیاب دکھائی نہیں دی، اور ہر جگہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ ان کی اسپتال منتقلی ہو یا بہنوں کی ان سے ملاقات ہو، سینئر قیادت کی ان سے ملاقات ہو، کوئی بھی معاملہ ان کا پورا نہیں ہوا. چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ وہ ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل جائیں گے، اور یہ اصرار کیا جا رہا ہے ان سے کہ اب آپ جیسے پہلے ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل جاتے تھے اسی طرح سے آپ دوبارہ اڈیالہ جیل جانا شروع کریں.
تاکہ ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ برقرار رہے۔ منگل کے روز بھی جب ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے تو علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنیں کارکنان کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ریالہ جیل کے باہر پہنچتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، کئی گھنٹے وہاں گزارتی ہیں، لیکن جمعرات کا روز مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو اب اس خلا کو پور کرنے کی کوشش ہے، وزرائے کے مطابق